میرے محترم دوستوں، تمام سیاسی جماعتوں کے سرفروش نوجوانوں، آج اس شاہراہ دستور پر کارکنوں کا دور دور تک اجتماع دستور پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ 25 جولائی 2018 کا انتخاب پوری قوم بیک آواز اس کو مسترد کر رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، جمہوریت پر یہ شب خون کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری سب کی زندگیاں اس ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی عملداری، جمہوریت کے نظام کی استحکام کے لیے صرف ہوئی ہیں۔ میرے کارکنوں، میرے دوستوں، ہم آپ کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور جو لوگ آپ کے اس حق کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ان پر واضح کر دیں گے کہ آپ کا مذاق نہیں چلے گا۔ ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور عوام اپنا حق چھیننے کا طریقہ جانتے ہیں، اس کے لیے قربانی دینے کا طریقہ جانتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، آج صرف شاہراہ دستور پر عوام کا اجتماع نہیں، پورے ملک کے شاہراہوں پر عوام کھڑے ہیں۔ پورا ملک اس وقت بلاک ہے۔ کس بنیاد پر عوام ملک کے طول عرض میں کیوں احتجاج کر کے گھروں سے نکلے ہیں؟ کیوں انہوں نے شاہراہیں بلاک کر دی ہیں؟ صرف اسی لیے کہ وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اس عدلیہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی ملی بھگت سے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر شب خون برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کی ملی بھگت سے جو نتائج سامنے آئے ہیں ہم ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے۔ ہم آج پوری قوم اس کمیشن کو اپنا کمیشن تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آج پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں بھی اپنی شکایت میدان پر لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کی غیر جانبداری ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی اپنی دو ٹوک رائے دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اب ایک ہے جانبدار ادارے کی حیثیت کھو بیٹھا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ نتائج قطعی طور پر مسترد ہیں، اور میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، میاں نواز شریف کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جیل میں ہیں لیکن ہم آپ کی کمی باہر محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ آج پوری پاکستانی قیادت ایک پیج پر ہے اور جعلی اکثریت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ جعلی وزیر اعظم نہیں مانا جائے گا۔ جعلی وزیر اعظم کو اس ملک کے انتہائی ذمہ دار منصب پر بیٹھنے کی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور ہم ان اداروں پر بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک جعلی اور نااہل انسان کو ملک کی اکثریت جعلی بنیادوں پر دیکھ کر خود کو بے نقاب کر دیا ہے، اور آپ کی خواہش اس ملک میں کبھی بھی پوری نہیں ہونے دی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، اگست کا مہینہ جا رہا ہے اور اگست کے مہینے میں ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منایا کرتے ہیں۔
آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے، ہم اس کو جدوجہد آزادی کے دن کے طور پر منائیں گے۔ اثر نو اس ملک میں عوام کی آزادی، اس کے رائے کی آزادی کے لیے 14 اگست سے اثر نو آغاز کیا جائے گا۔ ہم اس ملک میں کچھ طاقتوں کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے، ہم نے انگریز کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہماری فوج اس وقت بھی انگریز کا دفاع کر رہی تھی۔ آج افغانستان میں جس طرح وہاں کی فوج امریکیوں کا دفاع کر رہی ہے، میں پاکستانی فوج کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی فوج رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے عوام کی فوج رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ طور طریقے وتیرے تبدیل کر دو، یہ طور طریقے وتیرے کرو۔ ہم ان جعلی قوتوں کی پشت پناہی کا اختیار آپ کو نہیں دے سکتے، اور اگر آپ ان جعلی لوگوں کی پشت پناہی کریں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ آپ پاکستان کی فوج ہیں یا نہیں۔ ہمیں آپ مجبور کر رہے ہیں، ہمیں آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنے اداروں کے مقابلے میں آ جائیں، ادارے سمجھ جائیں، ادارے سوچ لیں کہ اگر انہوں نے اپنے فرائض آئین کے مطابق سر انجام دینے ہیں تو پھر ان رویوں سے دستبردار ہونا ہوگا، پھر جعلی مینڈیٹ کی پشت پناہی سے دستبردار ہونا ہوگا، اور اگر وہ دستبردار نہیں ہوتے تو پھر فیصلہ کر لیں کہ ہم عوام سے تصادم چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو پورے ملک میں اس وقت شاہراہ املاک ہے، صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں، دور دور تک 1 گھنٹے کے بعد وہ شاہراہیں کھول دی جائیں گی، لیکن کل کا دن بتانا چاہتا ہوں، کل کا دن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر صوبائی دارالحکومت میں وہاں کی الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارے جتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں، صوبائی ٹکٹ ہولڈر ہیں، ہمارے ورکر ہیں، چاروں دارالخلافوں میں کارکنوں اور عوام کا ایک زبردست مظاہرہ ہوگا اور وہاں کے الیکشن کے سامنے آپ لوگ جائیں گے اس میں یا نہیں؟ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر جائیں گے، پورے حوصلے کے ساتھ جائیں گے۔ آج کا دور دور تک اجتماع ہمارے حوصلوں کو 100 گنا زیادہ بڑھا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس محاذ پر ہم نے اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے اس سرزمین کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی تھی، آج وہ ہم سے اپنا قرض مانگ رہے ہیں، اور ہم نے اس قرض کو چکانا ہے، اپنی جان کی قربانی دے کر چکانا ہے۔ اس محاذ پر ہم نے بے باکانہ انداز کے ساتھ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کی طاقت کو بچانا ہے، اس ملک کے اداروں کو بچانا ہے، اس ملک کی آزادی کو بچانا ہے، اس ملک کی جمہوریت کو بچانا ہے۔ اور اگر یہ حالت رہتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ناراض نہ ہونا، پھر میں اس پاکستان کو نہ آزاد ریاست کہہ سکتا ہوں، نہ جمہوری ریاست کہہ سکتا ہوں، اور نہ ہی اس کو ایک اسلامی ریاست کہہ سکتا ہوں۔ پھر ہمیں ایک آزاد جمہوری اور اسلامی ریاست کے لیے السلام اپنی جدوجہد کا آغاز کرنا ہوگا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ پوری قوم ایک صف ہے، پوری قوم متحد ہے، اور ہم نے یہ سفر وحدت کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پوری قوم ایک ہے، اور ایک ہو کر ہم نے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے، ہم نے راستے میں رکنا نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس آغاز کو ایک مبارک آغاز ثابت فرمائے، اور اس آغاز کو ایک کامیاب انجام تک پہنچائے، کامیاب نتیجے تک پہنچائے۔ ہم یا اللہ تیرے بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں،
ہمیں تیری مدد چاہیے، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین ہمارے پاکستان پر رحم فرما، یا اللہ اس کی آزادی کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے آئین کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس کو خوشحالی کا گہوارہ بنا، یا الہ العالمین ہماری مدد فرما، اس قوم کی مدد فرما، اور ان جابروں سے اور ان کی جابرانہ ہتھ کنڈوں سے قوم کو آزادی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔